جی محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن پاک کا بہت ہی پیارا واقعہ جالوت بادشاہ کے متعلق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہماری ایک ویڈیو میں طالوت بادشاہ کا ذکر ہوا تھا، وہ جو کہ مسلمان بادشاہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، عالم دین بھی تھے۔ آج جالوت کے متعلق جو کہ کافر بادشاہ ہے، اس کی تفصیلی معلومات آپ کو فراہم کرنی ہے، جو کہ قرآن پاک میں بھی جن کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ تو تفصیلی واقعہ سننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری مزید اچھی ویڈیو مل سکیں۔ جب طالوت بادشاہ بن گئے تو آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ جالوت بادشاہ کے لیے فوج تیار کی جائے تاکہ جو کافر بادشاہ جالوت ہے اس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو شکست دی جائے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ اپنے سر پر وہ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے لگتا تھا، جو کہ بہت ہی ہیوی قسم کا لوہا اس پر چڑھا ہوا تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان میں آپس میں آمنے سامنے آئیں تو طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی کروں گا اور اس کو اپنی عادی سلطنت کا سلطان بھی بنا دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، صف میں آگے آئے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کی گوپھن بھی تھی۔ گوپھن اس اسلحہ کو کہتے ہیں جس سے پتھر اپنے دشمنوں پر برسائے جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر بھی ابھی بہت چھوٹی تھی اور آپ مفلسی کے دور سے گزر رہے تھے۔ روایت میں یوں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں آپ نے ایک پتھر دیکھا۔ اس پتھر نے آپ کو بلایا۔ وہ پتھر بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت موسیٰ کا پتھر ہوں۔ پھر پاس ہی پڑا ہوا ایک اور پتھر بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، میں ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک اور پتھر بولا کہ اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ لہٰذا آپ نے تینوں پتھر اٹھا کر سنبھال لیے اور جہاد میں روانہ ہو گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے اس کو نشانہ باندھ کر تینوں پتھر چلا دیے۔ وہ تینوں پتھروں میں سے ایک پتھر ان کے ناک پر لگا اور ایک پتھر ان کی کھوپڑی پر لگا، جس سے ان کا بھیجا پاش یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ایک پتھر اس بادشاہ کو چیر کر مزید جالوتیوں یعنی اس بادشاہ جالوت کے لوگوں کو لگا۔ 30 جالوتی مزید مر گئے۔ پھر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے لاش کو گھسیٹا اور اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں پر ڈال دیا، جس سے بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت بادشاہ کے مر جانے پر اس کی قوم بھاگ گئی۔ اس طرح طالوت بادشاہ فتح یاب ہو گیا۔ پھر طالوت بادشاہ نے اپنے اعلان کے مطابق اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا نکاح بھی کر دیا۔ پھر پورے 40 سال کے بعد جب طالوت بادشاہ کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور پھر حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام کا انتقال ہوا تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اعلان نبوت کی بھی اجازت مل گئی۔ اس طرح یہ پہلے شخصیت ہیں جن کو ایک ہی وقت میں نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی گئی، یعنی آپ نبی بھی تھے اور اپنی مملکت کے بادشاہ بھی تھے۔ آپ 70 سال تک نبوت اور بادشاہت کے فرائض کو بخوبی سر انجام دیتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ مختصراً کچھ اس طرح سے فرمایا ہے۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 251۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ترجمہ: اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ تو محترم ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو کس طرح شان عطا فرماتا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو مرتبے عطا فرماتا ہے۔ تو مزید انبیاء کرام، اولیاء کرام اور اچھے لوگوں، بزرگان دین کے تذکرے سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے، قرآن واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے۔